Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 31. Last time हमने आपको याद होगा कि inode format को डिस्कस किया था कि Unix और Linux based systems के अंदर inode के ज़रिए से फाइल्स किस तरह स्टोर होती हैं, किस तरह से inodes रिप्रेजेंट होते हैं और inode एलोकेशन के डिटेल्स क्या हैं. اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک فائل کو اگر آربیٹریلی گرو کرنا ہو ٹو ویری لارج سائزز تو ہاؤ ڈو وی اسٹور دیئر انڈیکسز ان آئی نوڈس، اور ہم بلاکس کے انڈیکسز اور بلاکس کے جو ایڈریسز ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں آئی نوڈس کی مدد سے. اور اس کے بعد ہم نے ہارڈ لنکس اور سافٹ لنکس جو ہوتے ہیں فائل کے ان کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی کہ لنکس کیا ہوتے ہیں، فائل کے اوپر جو لنکس کریٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہارڈ لنکس کیا ہوتے ہیں، سافٹ لنکس کیا ہوتے ہیں، دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک انٹروڈکٹری سا کچھ ڈسکشن کیا تھا کہ فائل سسٹم کنسسٹنسی پرابلم کیا ہے. فائل سسٹم کنسسٹنسی پرابلم اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نارملی آپریٹنگ سسٹم یا سسٹمز ہوتے ہیں جنرلی وہ کریش کر جاتے ہیں چلتے چلتے. مثال کے طور پہ لیٹ سے لائٹ جو ہے وہ چلی گئی، جس طرح لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی ہو جاتی ہے، اس میں سسٹم جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے یا سسٹم ریبوٹ ہو جاتا ہے، یا کسی بھی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر بگ کی وجہ سے سسٹم اگر کریش کر جائے تو اس وقت اگر آپریٹنگ سسٹم کچھ فائلز کو رائٹ کر رہا ہے یا کچھ فائلز کو ریڈ کر رہا ہے ڈسک کے اوپر اور وہ مڈل میں وہیں پہ رہ گئی ہیں، تو دیر مسٹ بی اے وے، اے میکینزم کہ جس کے ذریعے سے ہم فائل کا جو ڈیٹا صحیح رائٹ نہیں ہو سکا اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں کہ جی یہ پرٹیکولر ڈیٹا جو ہے صحیح رائٹ نہیں ہو سکا تھا، اور پھر ہم اس کو اگر جو ہے وہ ہم کسی بھی طریقے سے ایسا کر سکیں کہ ریکور کر سکیں تو ہم ریکور بھی کرنے کے قابل ہو جائیں. اور ادروائز اگر ہم ریکور نہیں بھی کر پاتے تو کم از کم ہمیں اس قابل ضرور ہونا چاہیے کہ ہم فائل سسٹم کو ایک کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں رکھیں. جب ہم بات کرتے ہیں کنسسٹنٹ اسٹیٹ کی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائل سسٹم کا جو میٹا ڈیٹا ہے اور ایکچوئل ڈیٹا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا میٹا ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کہ فائل کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی فائلز کے ایٹریبیوٹس کہ وہ کب کریٹ ہوئی تھی اور کون اونر ہے اس کا، اور اس کے جو ہے رائٹس کیا ہیں ایکسس کے، اور وہ کن کن بلاکس میں، یا ان ادر ورڈز جو آئی نوڈس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے. یونکس کی اگر ایگزامپل لیں تو وہ میٹا ڈیٹا ہوتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کا سسٹم کریش ہوا ہو اس وقت وہ میٹا ڈیٹا ماڈیفائی ہو رہا ہو، یا میٹا ڈیٹا کو ہم مینیپولیٹ کر رہے ہوں، آئی نوڈس کے جو پورے فری لسٹ ہیں اس کو مینیپولیٹ کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ نئے بلاکس کی ایلوکیشن کے اندر ہم مصروف ہوں اس وقت، اور اس کو کسی کو مارک کر رہے ہوں کہ یہ فری نہیں رہا، اور درمیان میں ہوں اس کو اس آئی نوڈ کو اسائن کرنے کی یا اس کے اندر آئی نوڈ کا ڈیٹا اسٹور کرنے کی، تو اس وقت کریش ہو جائے. تو اگر ایسا کریش ہوگا تو اس وقت یہ پاسبلٹی ہے کہ فائل سسٹم جو اوور آل پورا ٹری ہے، پورا جو اسٹرکچر ہے اس کا، وہی کرپٹ ہو جائے. یعنی ہمارے پاس پوائنٹرس وغیرہ جو فائل سسٹم کے اندر موجود ہیں وہ ایسی انویلڈ اسٹیٹ میں ہوں ان میں سے کچھ کہ اوور آل وہ ٹری جو ہے، وہ جو فائل سسٹم کا پورا ٹری ہے، وہ ہو سکتا ہے بریک ہی ہو گیا ہو. تو جب بھی ہم پھر دوبارہ سے ریکور کریں گے یا دوبارہ سے ریبوٹ کریں گے تو ہم پھر فائل سسٹم کو ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکیں گے اگر وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہے. تو اسی انکنسسٹنٹ اسٹیٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا اس سے ریکور کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں وہ ان پہ ہمارا اب ڈسکشن شروع ہوگا. تو آئیے اپنے لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ تقریباً 3 بیسک اپروچز ہو سکتی ہیں جو کہ نارملی کنسسٹنسی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے جنرلی بھی یوز ہوتی ہیں، اور اس میں سے اکثر ٹیکنیکس جو ہیں وہ ڈیٹا بیس ریلیٹڈ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ڈیٹا بیسز کے اوپر کام کیا ہوا ہے تو ڈیٹا بیسز میں بھی یہی سملر پرابلم آتی ہے کہ جب آپ ریکارڈز کو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں، ریکارڈز کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا ڈیٹا بیس کا اوور آل جو ٹیبلز ہیں ان کے اسٹرکچرس کو یا ان کے جو پورا فریم ورک ہے، پورا آپ کے اسکیما کو ماڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل، اس وقت بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ اگر سسٹم کریش ہو جائے تو انکنسسٹنٹ حالت میں پورا ڈیٹا بیس جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کئی ریکارڈز ایکسیسیبل ہی نہ رہیں اس وقت اگر یعنی ریکوری کے بعد.
تو وہاں بھی سملر ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. اور اس میں بیسیکلی 3 ٹائپ کی اپروچز یا 3 ٹائپ کی سولوشنس جو ہیں وہ لوگ جو ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ ہماری اپلیکیشن یا ہماری جو پرٹیکولر ٹائپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. یعنی ایک اپلیکیشن ڈیٹا بیسز ہو گئی, ایک اپلیکیشن فائل سسٹمز ہو گئی, ایک اپلیکیشن لیٹ سے کوئی اور ہو گئی جس میں آپ فائلز کے ساتھ کچھ اور قسم کی مینیپولیشن کر رہے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون کہ کیا اپلیکیشن ہے ہماری ڈفرینٹ ٹائپ کی اپروچز ہو سکتی ہیں. پہلی اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہ ازیوم کریں کہ بھئی سب کچھ کرپٹ ہو گیا ہوگا اینڈ وی جسٹ تھرو اوے ایوری تھنگ اینڈ اسٹارٹ اوور. obviously اٹ سیمز لائک اے سرپرائزنگ اپروچ یا عجیب سی اپروچ لگ رہی ہوگی آپ کو, لیکن بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جن کے اندر یہ اپروچ صحیح کام کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کمپائل کر رہے تھے اور آپ کی لیٹ سے سینکڑوں فائلیں تھیں جو ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے اندر کمپائل ہو رہی تھی. لیٹ سے اب کمپائلیشن کا جو عمل ہے وہ اگر اس میں بہت زیادہ فائلیں بھی انوالوڈ ہوں اور ملٹیپل فائلز لیٹ سے انوالوڈ ہوں, اگر اسے بیچ میں انٹرپٹ کر دیا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یعنی انٹرمیڈیٹ فائلز جو کمپائلر جنریٹ کرتا رہتا ہے, انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشنز مشین لینگویج کی جو ڈفرینٹ کمپائلر کے جو پاسز ہوتے ہیں یا کمپائلر کے جو فیزز ہوتے ہیں ان میں وہ جنریٹ کرتا ہے. اگر ان فیزز کے اندر ان فائلوں کو ہم ڈسکارڈ کر دیں اور ہم جب بھی ہمارا دوبارہ سسٹم بوٹ ہو یا کریش سے ریکور کرے تو ہم دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کر دیں کمپائل کرنا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بہت ساری اپلیکیشنز میں جو ہے یہ ٹیکنیک چل جاتی ہے کہ اگر آپ جسٹ تھرو اوے دا انٹرمیڈیٹ ریزلٹس جو بھی آپ کے آپریشنز پرفارم ہو رہے تھے اپلیکیشن کے اندر اینڈ دین ری اسٹارٹ دی اپلیکیشن آن اے بالکل فریش پیج کے اوپر یا فریش نوٹ کے اوپر. تو اس کی ایگزامپل میں نے دی آپ کو کہ انٹرپٹیڈ کمپائلیشنز. سولوشن نمبر 2 کیا ہے, یہ کہ آپ ایسے جو لارجر آپ کے جو آپریشنز ہیں ان کو اسمالر یونٹس میں آپ بریک اپ کر دیں. مثال کے طور پہ ایک آپریشن ہے جس کے اندر کئی دفعہ ڈسک ایکسیس ہونی ہے اور ریڈ ہونی ہے, رائٹ ہونی ہے, اور اس کی پوری ایک ٹرانزیکشن ہے لیٹ سے جیسے ڈیٹا بیسز میں ہوتی ہے کہ آپ پہلے لاک کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے ریڈ کرتے ہیں, رائٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ریکارڈ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں اور ایکسیس کرتے ہیں ملٹیپل جگہوں سے ریکارڈز کو. تو لیٹ سے اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشنز بیسڈ یا ملٹی اسٹیپ یا ملٹی اسٹیج ٹائپ اپلیکیشنز ہیں کہ جو اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کا کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ درمیان میں اگر لیٹ سے کہ بریک ہوگی ان کی ٹرانزیکشن تو انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چیزیں آ سکتی ہیں. اس طرح کی تمام اپلیکیشنز میں ہم اگر ان تمام اپلیکیشنز کو اسمالر یونٹس میں اسمالر اسٹیپس میں توڑ دیں, بریک اپ کر دیں, اور ہم یہ کریں کہ ہر یونٹ جو ہے, ہر اسمالر اسٹیپ جو ہے اس کو ہم کہیں جی یہ ایک ایٹامک آپریشن ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے جو ہے وہ سنکرونائزیشن پرابلمس میں یہ کیا تھا کہ ہم نے جو لارجر پرابلم تھی یعنی اپلیکیشن کے کوڈ کی اس کو کریٹیکل سیکشنز میں توڑا تھا, اور کریٹیکل سیکشنز کو جو ایکسس کرنے والا کوڈ تھا اس کو ہم نے کہا تھا یہ ایٹامک یونٹس ہیں, اور ہم نے اس کے اندر صرف اتنے سیکشن کے ڈیوریشن کے لیے ہم نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اس کے اندر انکنسسٹنسی نہیں آئے گی کبھی بھی ڈیٹا کی. یعنی جو بھی میموری میں پڑا ہوگا ویریبل وہ پروٹیکٹڈ ہوگا, اس کو کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرا تھریڈ اسی وقت ماڈیفائی کر رہا ہو. بالکل اسی طرح کی چیز ہم کریش ریکوری کے لیے بھی کر سکتے ہیں فار ڈسک ایکسس, کہ ہم جو ہے وہ اسمالر یونٹس میں آپریشنس کو بریک اپ کر دیں, اور ہر یونٹ کی جو ایٹامسٹی ہے یعنی ایٹامک آپریشن ہونا, اس کا ایک ہی گو میں ہو جانا, ایدر اٹ کمپلیٹس اور اٹ ڈزنٹ. یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایٹامسٹی کو ڈیفائن بھی کیا تھا وہاں پہ سنکرونائزیشن کے پرسپیکٹو میں, بالکل وہی ڈیفینیشن ہم یہاں اپلائی کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں ہم جو ہے وہ ان ایٹامک یونٹس میں بریک اپ کر دیتے ہیں اور پھر ایٹامک یونٹس کو ہم ان کی کنسسٹنسی گارنٹی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے ایک بڑے آپریشن کو اسمالر سائز کے لیٹ سے 5 اسٹیپس میں بریک کیا اور ہر اسٹیپ کی جو ایٹامسٹی ہے وہ ہم نے گارنٹی کر دی. اب ہوگا کیا کہ لیٹ سے کہ 3 اسٹیپس ابھی پورے ہو چکے تھے اور چوتھے اسٹیپ کے ہم مڈل میں تھے کہ کریش آ گیا, سسٹم کریش ہو گیا. جب ہم سسٹم کو ریبوٹ کریں گے تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ 3 اسٹیپس جو تھے وہ تو پورے ہو چکے تھے, یہ ڈیٹیکٹ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ
ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ جب ہم اٹامسٹی گارنٹی کرتے ہیں تو ہم سسٹم کے اندر ایسی انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسٹیپ کمپلیٹڈ ہے یا نہیں ہے کمپلیٹڈ. یعنی اس کی اٹامسٹی گارنٹی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کلیئرلی وداؤٹ ایمبیگوٹی وداؤٹ اینی پرابلم یہ پتہ لگ جائے کہ جو سسٹم ہے وہ کنسسٹنٹ، یعنی یہ ٹرانزیکشن کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چوتھا اسٹیپ ریپیٹ کرتے ہیں خالی دوبارہ، کیونکہ 3 اسٹیپس کے ریزلٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ 5 اسٹیپس کو ایک بڑا آپریشن ہی رہنے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم چوتھے اسٹیپ کے جب مڈل میں ہوتے تو ہمیں پہلے 3 اسٹیپس بھی ریپیٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ 5 ایکچولی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے باقی پہلے 3 اسٹیپ ہو چکے ہیں. تو یہ ہوتا ہے مطلب اٹامسٹی گارنٹی کرنے کا. اور تیسرا اور آخری جو اس کی سولوشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریکور کریں سسٹم کو آفٹر دا کریش. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سسٹم کے اندر ایسی انفارمیشن اسٹور رکھتے ہیں جب بھی ڈسک پہ اسٹوریج ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ چیک کر سکیں آن ریبوٹ کہ سسٹم واقعی میں کریش جو ہوتے وقت جو ہے وہ کس کنسسٹنٹ حالت میں اس کو ہونا چاہیے جس میں وہ نہیں ہے. جنرلی یعنی پورا فائل سسٹم آبزرو کر کے ہم یہ نتیجہ نکال سکیں کہ جو فائلیں ابھی صحیح حالت میں نہیں تھیں ان کی ریکوری پاسبل ہو سکے. تو یہ 3 ہمارے پاس بیسک میتھڈز ہیں. یعنی ایک تو یہ کہ تھرو اوے ایوری تھنگ، دوسرا یہ ہے کہ ہم اٹامک یونٹس میں بریک اپ کریں، اور تیسرا یہ کہ ہم ریکوری ٹیکنیکس کے اوپر ہم زور دیں اور ریکوری ٹیکنیکس کو جو ہے ہم یوز کرتے ہوئے سسٹم کو واپس کنسسٹنٹ حالت میں لانے کے قابل ہو سکیں. تو یہ 3 ٹیکنیکس ہیں، اور اس کے اوپر ہم جو نمبر 2 اور نمبر 3 ٹیکنیک ہے یعنی اٹامک آپریشن میں بریک اپ کرنا سسٹم کو، وہ کیسے ہوتا ہے اور ریکوری کی کیا ٹیکنیکس ہیں، یہ ہمارے مین ٹاپکس ہیں. پہلی ٹیکنیک ظاہر ہے کوئی ٹیکنیک نہیں ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ میں نے صرف اس لیے ذکر کیا کہ یہ بھی بہت ساری اپلیکیشنز کے لیے ہم کرتے ہیں. اب ان میں سے جو پہلی دوسری ٹیکنیک ہے یعنی ہمارے لحاظ سے پہلی، ہمارے ڈسکشن کے حساب سے پہلی، وہ ہے اٹامک یونٹس میں بریک اپ کرنا. اگر میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلوں کہ مثال کے طور پہ جب ہم نے بہت پہلے ڈیٹا بیسز میں اس طرح کی ٹیکنیکس اپلائی کرنی کمپیوٹر سائنٹسٹ نے شروع کی تھی تو اس کی بہت جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ایک ہسٹری ہے، اور اس کا بہت لرننگ جو ہے وہ اچیو کی گئی تھی. اور آج بھی جو ہمارے فائل سسٹمز کی جو ٹیکنیکس ہیں بہت ساری وہ وہی یوز کرتی ہیں ریکوری کے لیے بھی ایون، اور اٹامک آپریشنز کے لیے بھی، کہ جو ڈیٹا بیسز سے لرن کر کے جو ہے وہ سیکھی گئی ہیں یا ڈیٹا بیسز کی ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے وہ لرن کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی ٹیکنیک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو سیبر ایئر لائن ریزرویشن سسٹم نے یوز کی تھی. ایک امریکن کمپنی تھی سیبر کے نام سے جو ایئر لائنس ریزرویشن سسٹم یوز کرتی تھی، اور انہوں نے بیسیکلی یہ ٹیکنیک یوز کی تھی کہ اسٹیٹ ڈپلیکیشن کی کیٹیگری میں اس ٹیکنیک کو ہم رکھ سکتے ہیں، جس میں ایئر لائنس کی سیٹس ریزرو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بیسک اٹامک آپریشنز ڈیفائن کیے تھے. یعنی ایئر لائنس کی سیٹس کو ہم جب ریزرو کرتے ہیں تو ہم اس میں بیسیکلی سیٹس ریزرو کرتے ہیں اور پھر ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک سیٹ کو ہم چینج کر رہے ہیں اور اس دوران سسٹم کریش ہو گیا تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو سیٹ تھی وہ چینج ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی، یعنی ہمیں کنسسٹنٹ حالت میں سسٹم ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایئر لائنس کے لیے کافی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. انٹرسٹنگلی یہی ٹیکنیک یا اسی کا ویریئنٹ جو ہے وہ آج بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کو ہم اسٹیٹ ڈپلیکیشن ٹیکنیکس کی کیٹیگری میں رکھیں گے. اور جنرلی فالٹ ٹالرنس کے ضمن میں جب آپ دیکھیں گے تو اسٹیٹ ڈپلیکیشن جو ٹیکنیکس ہیں وہی زیادہ تر یوز ہوتی ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹ ڈپلیکیشن کی پاور کتنی پاورفل ٹیکنیک ہے یہ، اور اس کی ہم اب ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. بیسیکلی انہوں نے کچھ آپریشنس ڈسک آپریشنس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے تھے وچ ور اٹامک، اور ان کی اٹامسٹی وہ گارنٹی کرتے تھے یوزنگ سم لاکنگ یا جو بھی ٹیکنیکس تھیں بیسک جو ہوتی ہیں ڈیٹا بیس کے لیے.
تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے ایک پٹ کے نام سے آپریشن لیٹ سے ڈیفائن کیا تھا. ہم اس وقت اس کو سمپلیفائی کر کے ڈسکس کر رہے ہیں, آف کورس اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے, لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ ہم کچھ بیسک پریمیٹیو آپریشنز جو وہ لوگ یوز کرتے تھے ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلا آپریشن تھا پٹ کے نام سے. پٹ آپریشن 2 آرگومنٹس لیتا ہے. ایک وہ بلاک جس کے اوپر یعنی جس ڈیٹا کو آپ نے ڈسک کے اوپر لکھنا ہے وہ بلاک بیسیکلی ہوتا ہے, اور دوسرا آرگومنٹ ہوتا ہے ایڈریس یعنی ڈسک کا ایڈریس کہ جس کے اوپر ڈیٹا لکھا جانا ہے. تو جب آپ پٹ کال کرتے ہیں تو آپ اسے ایک بفر کا پوائنٹر دیتے ہیں جس کا نام ہم نے بلاک رکھا ہوا ہے, اور ایک ہم ایڈریس دیتے ہیں ڈسک کے اوپر یعنی ڈسک بلاک نمبر دیتے ہیں کہ اس نمبر کے بلاک پہ جا کے اس بفر کو رائٹ کر دو. اور یہ گارنٹیڈ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایٹامک آپریشن. اسی طرح سے ایک اور اس کا کنورس آپریشن گیٹ کے نام سے انہوں نے ڈیفائن کیا تھا. اس میں سمپلی آپ ڈسک کا ایڈریس دیتے ہیں اور وہ آپ کو ایک بفر میں یعنی بلاک نام کے بفر میں ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے میموری کے اندر. بیسیکلی اٹ ریٹرنس دی بلاک ایٹ دی گیون ڈسک ایڈریس. اب پٹ جو ہے وہ اگر بیچ میں کریش ہو جائے سسٹم تو یا تو ڈیٹا پورا کا پورا لکھا جائے گا یا پھر بالکل نہیں لکھا جائے گا. یعنی درمیان میں جو ہے وہ پٹ کے سسٹم اگر کریش بھی ہو جائے تو یہ گارنٹی کی جائے گی کہ پٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوگا پورا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پٹ بیچ میں انٹرپٹ ہو جائے. ایٹامک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سسٹم جو ہے سم ہاؤ اتنا انشور کر لیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ گارنٹی دے سکیں کہ اگر سسٹم پٹ کے دوران بھی کریش ہو گیا ہوگا تو پارشل رائٹ نہیں ہوئی ہوگی ڈسک کے اندر, بلکہ یا تو رائٹ ہوئی نہیں ہوگی سرے سے یا فل ہوئی ہوگی رائٹ. یعنی جو بلاک لکھا جانا تھا وہ فل لکھا گیا ہوگا. سملرلی جو گیٹ ہے وہ اگین اس کا کنورس ہے اور اس کے اندر بھی آپ پارشل ریڈ نہیں کرتے بلکہ پورا ریڈ کر لیتے ہیں. خیر گیٹ میں اتنا میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہم نیکسٹ ٹائم پورا ریڈ کر لیں گے کہ اگر لیٹ سے ہم نے میموری میں ریڈ کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ کریش سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اب اس میں جو الگوریدم ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو اس سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. الگوریدم میں بیسیکلی جو رائٹ آپریشنس ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. اس میں دیکھیں پٹ اور گیٹ دونوں کے فنکشنز آپ کو جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں, اور اس میں بیسیکلی پٹ کو اگر آپ دیکھیں ایٹامک پٹ اور ایٹامک گیٹ کے جو 2 فنکشنز ہیں ان میں سے ایٹامک پٹ کو آپ دیکھیں اگر تو سب سے پہلے یہ ایک ویریبل کو انکریمنٹ کر رہا ہے جو کہ یونیک انٹیجر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ورژن, یعنی جو ڈیٹا لکھا جا رہا ہے اس کا ورژن کیا ہے. ورژن کو اس نے انکریمنٹ کیا, اس کے بعد اس نے جو پٹ آپریشن ہے وہ آپ کو کال کیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پٹ آپریشن کی ایٹامسٹی گارنٹی کر رہے ہیں. جو بیسک لو لیول فنکشن ہے پٹ وہ ایٹامک نہیں ہے, لیکن جو ہائر لیول فنکشن جو ایکچولی ایٹامک ہے وہ ایٹامک پٹ ہے. ایٹامک پٹ کی امپلیمنٹیشن کو ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو بیسک جو پٹ ہے وہ تو ایٹامک نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پٹ کے اوپر یہ ہوا کہ ورژن کو اس نے پہلے ورژن کو V1 پہ رائٹ کیا, V1 ڈسک ایڈریس ہے. پھر اس نے ڈیٹا جو ایکچوئل ڈیٹا بلاک جس کو رائٹ کرنا تھا اس کو D1 نام کے ڈسک ایڈریس کے اوپر رائٹ کیا. پھر اس نے ورژن کو اگین ایک اور جگہ رائٹ کیا ایک دوسرے ڈسک ایڈریس پہ, یعنی اس کی ڈپلیکیشن کی ڈسک کے اوپر V2 نام کے ڈسک بلاک میں یا ڈسک ایڈریس کے اوپر. اور پھر اس نے آخر میں ڈیٹا کو بھی ایک اور کاپی بنائی ڈیٹا کی D2 نام کے ایڈریس پہ. تو ان ادر ورڈز اس نے 2 کاپیز ورژن کی بنائی اور 2 کاپیز ڈیٹا کی بنائی, اور ورژن کو سب سے پہلے اس نے انکریمنٹ کر دیا. ناؤ گیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نے اس کو نون ایڈریس تھا V1 کہ جہاں پہ ورژن کا پہلا جو وہ ہے کاپی پڑی ہوگی اس نے وہاں سے گیٹ کر لی. اس کے بعد D1 ڈیٹا نام کے ویریبل میں اس نے ڈسک ایڈریس نمبر D1 سے اس نے ڈیٹا گیٹ کر لیا. پھر ورژن کو گیٹ کر لیا سیکنڈ والے اس کے ایڈریس سے جہاں رائٹ کیا تھا اس نے اس کی دوسری کاپی بھی ریڈ کر لی V2 نام کے ویریبل میں, اور پھر D2 ڈیٹا نام کے ویریبل میں اس کی ڈیٹا کی دوسری کاپی بھی گیٹ کر لی. اور اس کے بعد اس نے ایک سمپل چیک لگایا ہوا ہے کہ if V1 equals V2 then the D1 ڈیٹا نام میں جو ویریبل ہے وہ جس بفر کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ صحیح ڈیٹا ہے, اس کو ریٹرن کر دو. اور اگر جو ہے وہ V1 V2 ایکول نہیں ہے, ورژن ایکول نہیں ہے, تو وہ
D2 ڈیٹا کو ریٹرن کر دے گا. تو اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ الگوریتھم کام کیسے کرتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ اس نے 2 کاپیز ڈیٹا کی بنائی ہیں اور 2 کاپیز ان کے ورژنس لکھے ہیں کہ یہ ورژن نمبر 1 ہے اور یہ ورژن نمبر 2 ہے. تو ایکچولی سیم نمبر کو اس نے 2 دفعہ کاپی کیا اور سیم ڈیٹا کو 2 دفعہ کاپی کیا. اس سے ہوا کیا, اس سے ہم نے اچیو کیا کیا, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے لیٹ اس سے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کا سیٹ نمبر 25 ہے کسی بھی جہاز میں, وہ ہم نے ریزرو کرنی ہے. لیٹ سے اس کے اندر فردر کیا ڈیٹیلز ہیں سیٹ 25 کی, وہ کس کے نام ہے اور کیا ہے, وہ سارا ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا جو اصل میں فوکس ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہے یعنی سیٹ 25 کا ریلیٹڈ ڈیٹا, پورا ریکارڈ اس کو آپ سمجھ لیں. میں نے صرف اس کو سیٹ 25 دکھایا ہوا ہے یہاں پہ, بٹ اٹس اے ہول ریکارڈ. اس کو سیٹ 25 کو جب ہم نے ڈسک پہ سٹور کرنا ہے اس کے ریکارڈ کو, تو ہم کیسے کریں گے, کس یوزنگ دس الگوریتھم, اور وہ کس طرح سے ہمیں ایٹامک جو ہے وہ ایٹامسٹی پرووائڈ کرے گا, کنسسٹنسی پرووائڈ کرے گا. یہ کافی امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے, کیونکہ اسی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم بیسیکلی ریکوری کیسے کرتے ہیں یا ہماری ایٹامسٹی جو پرووائڈ ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اس میں آپ جب بھی ایٹامک پٹ کال کریں گے تو آپ اس کو ایک آرگومنٹ پاس کریں گے, ریکارڈ یعنی جو ڈیٹا آپ نے رائٹ کرنا ہے, جس طرح کہ آپ کو فنکشن میں نظر بھی آ رہا ہے. اب اس کے بعد جو ڈسک کی شکل ہوگی وہ کیا ہوگی کہ لیٹ سے کہ ہم نے ورژن کو انکریمنٹ کیا اور پہلے سیٹ 25 کا ایک اور ورژن پرانا تھا, لیٹ سے اب ہم نے اس کو انکریمنٹ کر کے 2 کر دیا, تو 2 ایز ورژن نمبر رائٹ ہوگا, پھر سیٹ 25 رائٹ ہوگی ڈسک ایڈریس نمبر 1 پہ, پھر 2 جو ہے وہ ورژن نمبر 2 رائٹ ہوگا, یعنی سیکنڈ ورژن بھی 2 ہی رائٹ ہوگا, اور پھر ڈسک سیٹ نمبر 25 جو ہے اس کا ایک ڈپلیکیٹ کریٹ ہوگا ایک اور ڈسک ایڈریس پہ. تو اگر آپ سلائیڈ میں دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نمبر 2 سیٹ 25, نمبر 2 سیٹ 25, یہ آپ کے 4 ڈسک ایڈریسز ہیں, V1 V2 V1 D1 اور V2 D2. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ ہم نے کریکٹلی رائٹ کر لیا ہے نمبر 2 سیٹ 25, نمبر 2 سیٹ 25 4 ڈسک ایڈریس پہ, اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو چینج سیٹ 25 ٹو سیٹ 31. لیٹس سے کہ اس کارڈ میں جو سیٹ 25 کا ریکارڈ ہے اس کے اندر ہم ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں اس طرح سے کہ اب اسی مسافر کو یا اسی جس کو سیٹ 25 ہم نے دی تھی اس کو آپ سیٹ 31 دے رہے ہیں فار اینی ریزن. لیٹس سے اب سسٹم ہیز کریشڈ ڈیورنگ دی آپریشن ایٹامک پٹ سیٹ 31. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے جب سیٹ 25 کو سیٹ 31 میں چینج کرنا چاہا تو سسٹم کریش کر گیا. اب سسٹم کہاں کہاں کریش کر سکتا ہے, دیر آر 6 cases ڈیپینڈنگ اپون ویئر وی فیلڈ ان دا ایٹامک پٹ. سب سے پہلے تو کریش کر سکتا ہے کہ جب سیٹ 20 ابھی آپ نے شروع ہی کیا تھا آپریشن, یعنی سیٹ 25 کے ریکارڈ کو بھی چھیڑ ہی نہیں سکے, سسٹم کریش کر گیا, ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب دا فرسٹ جو پٹ ہے انٹرنل پٹ, لیٹ سے جس میں ابھی آپ نے ورژن کو ماڈیفائی آپ کر رہے تھے کہ سسٹم کریش کر گیا, یعنی آپ نے ورژن کو لیٹ سے کہ 2 سے 3 بنانا تھا, اور جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی وہ ڈسک پہ 2.5 کے طور پہ نظر آ رہا تھا, یعنی یہ کہ وہ ابھی پوری طرح سے 3 بنا نہیں تھا. یعنی ہم ایک ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل لے رہے ہیں, ایسا شاید پریکٹیکلی نہ ہوتا ہو, لیکن لیٹ سے یہ جسٹ دکھانے کے لیے کہ 2 جو ہے ابھی صرف 2.5 ہوا ہے, یا ان ادر ورڈز جو ورژن ہے وہ صحیح طرح لکھا نہیں گیا ہے. تو لیٹ سے کہ ابھی 2.5 لکھا گیا, باقی ریکارڈز ویسے کے ویسے پڑے ہیں اور آپ کریش کر گئے. اس کے بعد اسی طرح سے سملرلی اگلے وہ ہیں, آپ دیکھیں کہ سارے کیسز دکھائے گئے ہیں کہ سیکنڈ از کہ جی 3 بنا دیا آپ نے, لیکن 25 کو آپ 31 بنا رہے تھے جب سیٹ 25 کو, تو 30 آپ کو ڈسک پہ ابھی سیٹ 35 نظر آ رہی ہے, صحیح طرح سے 31 نہیں لکھا گیا. اس کے بعد آپ اسی دوران کریش کر گئے. تو اسی طرح سے جو تھرڈ ہے وہ سیٹ 31 تو آپ نے بنا دیا, تو نیکسٹ جو ورژن کی جو دوسری کاپی ہے اس میں آپ کریش کر گئے, اور سملرلی وہ بھی آپ نے لکھ دی ہے 4th کے اندر, اور لیکن جو سیٹ کی جو کاپی ہے اس کو لکھتے ہوئے کریش کر گئے, اور فائنلی آپ سب سے آخر میں سب کے بعد کریش کر گئے, یعنی پوری طرح سے آپ نے لکھ دیا تھا.
چاروں ڈسک ایڈریسز اور پھر آپ کریش کر دیں. اب ظاہر ہے کہ اس میں جو 6 کے 6 کیسز کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کیس میں بیسیکلی کیا ہوگا. ہمیں بیسیکلی جانا پڑے گا ہر کریش کے بعد یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا الگوریتھم صحیح کام کرے گا یا نہیں کرے گا. مثال کے طور پہ اگر بیفور فرسٹ کے کیس کو چھوڑ دیتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس میں یا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جب گیٹ پہ ہم آئیں گے, لیٹس سے کریش کر گیا سسٹم اور فرسٹ کیس میں کریش کیا, ابھی آپ نے ریکارڈ کو ابھی چھیڑا بھی نہیں تھا, تو ظاہر ہے کہ آپ کے ورژن بھی میچ کریں گے اور آپ D1 ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن کر دیں گے. یعنی جو فرسٹ سیٹ ہے وہ ابھی 25 ہی ہے, 25 کی 25 ہے, چینج کوئی نہیں ہوئی, تو ریزلٹ آپ کا ٹھیک ہے. فرسٹ کے بعد کریش کر گیا, آپ نے ورژن نمبر ابھی مڈل میں ہے, ورژن نمبر دونوں میچ نہیں کرتے, پرانا ورژن جو ہے وہ 2 ہے, نیا 2.5 ہے, ظاہر ہے کہ ورژن میچ نہیں کریں گے تو آپ D2 ڈیٹا ریٹرن کر دیں گے. یعنی جو آپ کا گیٹ کو, اگر آپ اٹامک گیٹ کو دیکھیں تو آپ جو D2 ڈیٹا ہے جو کہ 25 ہے, تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی آپ صحیح ڈیٹا ریٹرن کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ سیٹ ابھی چینج نہیں ہوئی تھی, تو اس مسافر کا نام ابھی بھی C25 ہی ہے آفٹر دا کریش, کیونکہ ابھی تو آپ ورژن نمبر چینج کر رہے تھے, آپ نے ڈیٹا کو چھیڑا ہی نہیں تھا, تو وہی ڈیٹا ریٹرن ہونا چاہیے آپ کو گیٹ میں جو کہ اوریجنل تھا, جو کہ اس الگوریتھم کے حساب سے بھی یہی ہو رہا ہے. اب لیٹ سے نمبر 3 کیس کو دیکھ لیتے ہیں جس میں آپ نے ورژن چینج کر دیا اور ڈیٹا جو ہے وہ مڈل میں ہے آپ کا. اگین آپ کا جو فرسٹ ڈیٹا کی کاپی ہے وہ چینج ہونے لگی ہے ابھی, تو ورژنز میچ نہیں کریں گے ظاہر ہے, تو اگین آپ سیکنڈ جو ڈیٹا ہے وہ ریٹرن کریں گے جو کہ صحیح ڈیٹا ہے, کیونکہ ابھی تو 31 کے بجائے سیٹ 35 ہوئی ہے جو کہ غلط ہے, اور اس میں آپ نے 25 ریٹرن کرنی چاہیے آپ کو جو کہ اوریجنل سیٹ تھی, کیونکہ وہ ابھی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ بھی صحیح ہے. پھر فورتھ کیس جس میں آپ نے ورژن بھی چینج کر دیا ہے اور ڈیٹا بھی چینج کر دیا ہے, اور اب آپ ورژن کی سیکنڈ کاپی کو چینج کر رہے ہیں اور وہ ابھی 2.5 پہ ہے. اس کیس میں اگر کریش ہو جائے تو ہم کیا ریٹرن کریں گے, اگین جو سیکنڈ کاپی ہے ڈیٹا کی, یعنی جو اوریجنل ہمارا سیٹ نمبر 25 ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈسٹنگش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو ورژنز میچ نہیں کر رہے وہ کیا اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہم ابھی سیٹ ہم نے چینج کر دی ہے یا نہیں کی ہے, تو یعنی ہم ابھی جو ہے وہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جو اوریجنل ڈیٹا ہے وہ تو بہرحال ٹھیک ہی تھا, تو اس لیے ہم جو ہے وہ سیکنڈ کاپی ڈیٹا کی ریٹرن کر دیتے ہیں, جس طرح کہ الگوریتھم بھی بتا رہا ہے آپ کو. اب لیٹ سے کہ فورتھ کیس ہے جس کے اندر ہم دونوں کاپیز ورژن کی چینج کر چکے ہیں اور سیٹ بھی چینج کر چکے ہیں, لیکن ہم نے ہمارا جو سیٹ جو نمبر ہے, جو سیکنڈ کاپی ہے وہ ہم سیٹ کی ریکارڈ کی وہ ابھی بھی ہم چینج کرنے کے مڈل میں تھے کہ کریش ہو گیا. اس کیس میں کیا ہوگا کہ ورژنز میچ کر جائیں گے, تو ہم جو ہمارا D1 ڈیٹا ہے یعنی سیٹ نمبر 31 وہ ہم ریٹرن کر دیں گے, یعنی ہم سیف ہیں ہم ریٹرن کرنے کے لیے کہ اب ہماری سیٹ چینج ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے جو لاسٹ کیس ہے اس کے اندر ہم ظاہر ہے کہ سیکنڈ کاپی بھی چینج کر چکے ہیں, تو اگین ہمارے ورژنز میچ کر جائیں گے تو ہم سیکنڈ کاپی ریٹرن کر دیں گے وہ جو کہ سیٹ نمبر 31 ہے. تو یہ سارے کیسز میں ہم صحیح ڈیٹا ریٹرن کر رہے ہیں جو کہ ہمیں ریٹرن کرنا چاہیے آفٹر دا کریش. تو یہ الگوریتھم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ کافی اچھا ہے اور اس میں سمپل ہے, اور اس کے ہی ویریئنٹس یونکس کے فائل سسٹم میں بھی آج بھی یوز ہوتے ہیں, اور جو ہمارا LFS فائل سسٹم جس کے اوپر ہم ایک پیپر بھی اسائن کریں گے وہ بھی یہی یوز کرتا ہے الگوریتھم فار کریش ریکوری. اس الگوریتھم میں اگر آپ نوٹ کریں کہ 2 بیسک ازمپشنز کام کر رہی ہیں ہمارے انٹرنلی جو کہ ہڈن ہے, جو ہم نے ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کیا. ایک ازمپشن یہ ہے کہ جب بھی ڈیٹا آپ رائٹ کرتے ہیں ڈسک کے اوپر اور اس کو ریڈ بیک کرتے ہیں تو ڈسک آپ کو ہمیشہ کریکٹ ڈیٹا ریٹرن کرتی ہے, یعنی ڈسک کے اوپر ڈیٹا کرپٹ نہیں ہو سکتا, یعنی پڑے کرپٹ نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ڈسک کے اوپر ڈسٹ پارٹیکلز آنے کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ڈسک جو ہے وہ کرپٹ ہو جایا کرتی ہے. ایون آپ کی جو یوز نہ بھی ہو رہا ہو سسٹم تب بھی آپ کی ڈسک کرپٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس assumption کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ چیک سم بھی اسٹور نارملی کیا جاتا ہے ڈسک کے بلاکس کے ساتھ.
چیک سم کیا ہوتا ہے کہ جو ڈسک کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک میتھمیٹیکل ایڈیشنز کا یا ایکسکلوسیو آرس کا یا اس طرح کے کوئی بھی الگوریتم کا آپریشن پرفارم کر کے اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ بھی ساتھ میں ایز اے نمبر اس ڈسک بلاک کے ساتھ ہی اسٹور کر دیتے ہیں اس کے چیک سم کے طور پہ. یہ انشور کرتا ہے کہ ڈیٹا کریکٹ ہے یا نہیں ہے. اور جب ہم ریکور کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو, تو ہم پہلے اس کا جو ڈسک کا اس بلاک کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر وہی الگوریتم یوز کر کے اور اپنے طور پہ ایک نمبر جو ہے وہ ریزلٹ نکالتے ہیں چیک سم کا, اور پھر اس چیک سم کو جو ڈسک میں اسٹورڈ چیک سم ہے, اوریجنل جو ڈیٹا جس طرح سے اسٹور ہوا تھا اس پر جو چیک سم اسٹور ہوا تھا اس سے میچ کر لیتے ہیں. اگر دونوں میچ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ٹھیک ہے, ادروائز ڈیٹا کرپٹڈ ہے. تو ایک تو یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. پھر دوسری ایزمپشن یہ ہے کہ ڈسک از ان اے کریکٹ اسٹیٹ وین دی ایٹامک پٹ ایکچولی اسٹارٹس, یعنی جب بھی ایٹامک پٹ اسٹارٹ ہوا ہے, یعنی ایک تو یہ کہ ہم نے گیٹ کرتے ہوئے دیکھا کہ ڈیٹا ٹھیک ہے کہ نہیں, ریکور کرتے ہوئے, ریٹریو کرتے ہوئے ایک ایٹامک گیٹ کے اندر یعنی, لیکن ایٹامک پٹ کے اسٹارٹ کے بعد کیا ڈسک کنسسٹنٹ حالت میں تھی, یہ بھی ایک اس میں ایزمپشن کام کر رہی ہے کہ ڈسک از آلویز کریکٹ وین وی اسٹارٹ ان دا ایٹامک پٹ فنکشن, جس میں ملٹیپل 4 جو پٹس آپ کو نظر آئے تھے وہ کال ہو رہے ہیں, اس فنکشن کے اندر اسٹارٹ ہونے سے پہلے ڈسک صحیح ہے. تو اس کو انشور کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں ہمیشہ جو نیکسٹ جو پٹ اسمال پٹ والا فنکشن ہے ایٹامک پٹ کے اندر سے جو کال ہو رہا ہے, وہ کال کرنے سے پہلے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ ڈسک کریکٹ اسٹیٹ میں ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اسے ریپیئر کرنا پڑے گا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر لیٹ سے کہ ہم کریش کے بعد ریکور کر رہے ہیں اینڈ ریکوری کے دوران پھر کریش کر گئے, تو ہو سکتا ہے کہ ڈسک جو ہے وہ مزید اس میں جو ہے وہ ڈیٹا کرپشن ہو جائے, فردر انکنسسٹنسی پیدا ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اچھے الگوریتم کے اندر. اب اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ جو ریزرویشن سسٹم تھا اس نے ایک ریکوری فنکشن بھی لکھا, اور ریکوری فنکشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا. اس میں بیسیکلی وہی 4 ایڈریسز سے جو ہے ویریبلس میں ڈیٹا ریڈ کیا گیا ہے, یعنی وی ورژن پہلے اس کا ریڈ کیا گیا ہے, پھر ڈیٹا ریڈ کیا گیا ہے پہلی کاپی, پھر ورژن کی دوسری کاپی, اور پھر ڈیٹا کی دوسری کاپی گیٹ کے آپریشن سے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ورژنس برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے ڈیٹا کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اور اگر ورژنس برابر ہیں لیکن ڈیٹا برابر نہیں ہے تو ہم جو پہلی کاپی تھی ڈیٹا کی اس کو دوسری کاپی کے اوپر جو ہے وہ اوور رائٹ کر دیتے ہیں, یعنی D2 ایڈریس کے اوپر پہلی جو کاپی ہم نے ریڈ کی ہے اس کو رائٹ کر دیتے ہیں, D2 کو کے اوپر جو کرنٹ کاپی اس کو ڈسٹروائے کرتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر لیٹ سے اس پٹ کے اندر ہم پھر کریش کر گئے تو پھر کیا ہوگا کہ اگین جو نیکسٹ ٹائم جو ہم گیٹ کریں گے ریکوری کے دوران تو پھر ورژنس میچ کر جائیں گے, ڈیٹا میچ نہیں کرے گا تو ہم پھر وہی کام کر دیں گے, وہی یعنی ان ادر ورڈز یہاں پہ دوبارہ ہم آ جائیں گے اور پھر ہم رائٹ کر دیں گے پہلی کاپی کو. تو ظاہر ہے کہ مزید جو ہے ڈسک کے اندر مزید کرپشن نہیں ہوگی, وہیں کی وہیں رہے گی. اسی طرح سے اگر ورژنس ہی میچ نہیں کیے تو پھر ہم جو ہے وہ سیکنڈ کاپی آف ڈیٹا کو پہلی کاپی پہ اوور رائٹ کر دیں گے, اور سیکنڈ ورژن کو جو ہے وہ ہم پہلے ورژن پہ اوور رائٹ کر دیں گے. اور اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں پٹس کے درمیان بھی اگر ہم کے اندر بھی ہم اگر کریش کر گئے تو پھر بھی ہم دوبارہ سے یہیں پہ آ جائیں گے کیونکہ ورژنس پھر بھی میچ نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہے ریکوری کا بیسک پروسیجر تھا ہمارا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ اس چیز کا خیال رکھا کہ ریکوری کے دوران بھی اگر ہم کریش کر جائیں تو ہماری فردر جو ہے ڈس انٹیگریشن ڈیٹا کی نہ ہو اور کنسسٹنٹ حالت میں رہے. اب اس الگوریدم سے ہمیں یا جو گیٹ پٹ کے اور ریکوری کے ہم نے فنکشنز دیکھیں, اس سے ہمیں کیا لیسن لرن ہوا ہے بیسیکلی کہ جو اسٹیٹ ڈپلیکیشن ہے یعنی ڈیٹا کی ملٹیپل کاپیز بنانا, ریپلیکاز رکھنا, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے, اور اس کے ذریعے سے ہم کنسسٹنسی اچیو کر سکتے ہیں اور ریکوری بھی اچیو کر سکتے ہیں ڈیٹا کی. اور جو ہے اس کو بہت زیادہ ہم ہیویلی یوز کرتے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک ریلائبل سرور ہے, آپ یا ایک سرور ہے, آپ اس کی ریلائبلٹی انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ایک اور کاپی بنا لیں, اس میں سیم سافٹ ویئر سیم آئیڈینٹیکل کاپیز اس کی ڈیٹا کی انفارمیشن کی رکھیں, اور اگر ایک جو ہے وہ پرائمری سرور جو ہے آپ کا کریش ہو جائے تو فوراً سیکنڈری پہ سوئچ کر جائیں.
یہ جنرلی بہت ٹیکنیک یوز ہوتی ہے. اگر آپ ڈسک میں ریلائبلٹی چاہتے ہیں تو ڈسک کی ملٹیپل کاپیز بنا لیں اور ہر ایک کے اندر ڈیٹا کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر دیں, ڈپلیکیٹ کر دیں, اور اس طرح سے آپ کی ریڈنڈنسی, فالٹ ٹالرنس یہ سب انکریز ہو جاتی ہے. اور اس کی کئی ٹیکنیکس ہیں, مثلا ریڈ کے نام سے ڈسک کی پوری اریز آتی ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے, ڈفرینٹ اسٹائلس میں. اور ریڈ کی ہم فردر ٹیکنیکس کو پھر بعد میں پڑھیں گے کہ ہم ریڈ کی بیسک اوور ویو لیں گے کہ ہم کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ایک ابھی فیلئر ماڈلس میں ہوتی ہے وہ بیسیکلی کہ آپ کا فیلئر کا ماڈل کیا ہے. یعنی فالٹ ٹالرنس کے ضمن میں جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ فیلئر کا ماڈل جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کہ ان ادر ورڈس جب بھی آپ فیلئر کو فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ فیلئر کے اگینسٹ یا کریشز کے اگینسٹ جب فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریکوری ٹیکنیکس, کنسسٹنسی ٹیکنیکس اور ڈپلیکیشن ایکسیٹرا, تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھنے کی ہوتی ہے کہ کون سے آپ کے فیلئر ایکسیپٹیبل ہے, کون سے فیلئر ان ایکسیپٹیبل ہے. مثال کے طور پہ آپ کے جو ہے وہ بہت بڑی کوئی کیٹاسٹرافی ہوگی, بہت بڑا زلزلہ آ گیا, آپ کی بلڈنگز تباہ ہو گئی ہیں لیٹ سے آپ کے شہر میں, جس طرح سے اسلام آباد میں ہو چکا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ نہیں رہتی کہ چند ڈسک جو ہیں وہ بھی کرپٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ پوری بلڈنگز ہی گر گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل فیلئر ہے. یعنی آپ جب بھی فیلئر ماڈل ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل فیلئر جو ہے وہ نارمل کیسز کے لیے ہوتا ہے. یعنی نارمل کیسز کے لیے تو ہمارا وہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن کیٹاسٹرافک کیسز میں آپ یہ نہیں کر سکیں گے ریکور ڈیٹا کو, یہ ازیوم ہوتا ہے. یعنی ٹیکنیکس اتنی سوفسٹیکیٹڈ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل فیلئرز جو ہوتے ہیں ان کے بھی لیے آپ جو ہے ہر وقت کمپلیکس قسم کی ٹیکنیکس ڈیزائن کرنا شروع کر دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ کی پاور آؤٹیج ہو گئی ہے, لیٹ سے سسٹم لائٹ چلی گئی ہے اور اس کے بعد آپ ڈیٹا کو ریکور نہ کر سکیں, یہ ان ایکسیپٹیبل فیلئر ہے. یعنی ٹیکنیک کی جو ہے وہ سمپلسٹی یا کمپلیکسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ڈیزائن کی کہ آپ کے ایکسیپٹیبل فیلئرز کون سے ہیں اور ان ایکسیپٹیبل فیلئرز کون سے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی پروسیجر ڈیفائز کرتے ہیں ریکوری کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل فیلئرز کے لیے کرتے ہیں بیسیکلی. جو اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ ان ایکسیپٹیبل فیلئر کو ریکور کرنے کے لیے بیسیکلی یو ٹیک دا سسٹم فرام اے پریسائزلی انڈرسٹوڈ بٹ انکریکٹ state to a new precisely understood and correct state. یہ آپ کا گول ہوتا ہے کسی بھی ریکوری پروسیجر کا, کہ آپ یہ اس پہ الفاظ پہ آپ غور کریں کہ precisely understood incorrect state, یعنی in other words جو incorrect state ہے اس کو understand کرنا ضروری ہے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا سسٹم incorrect state میں ہے ریکوری کے وقت, اور پھر ہم اس کو چینج کریں اس طرح سے کہ اس کی اسٹیٹ کو سسٹم کی کہ وہ کریکٹ اسٹیٹ میں آ جائے, اور کریکٹ اسٹیٹ بھی ہم بڑی کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہوں کہ اب ہمارا سسٹم کریکٹ اسٹیٹ میں. یہ ہم اچیو کیسے کرتے ہیں ان دا کانٹیکسٹ آف فائل سسٹمس. یہ ہم آگے ہماری اب ٹیکنیکس شروع ہو رہی ہیں. ابھی تک جو ہم نے ٹیکنیکس پڑھی ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹا بیس سے میں نے ایگزامپل دی اس کی, اور اس میں اسٹیٹ ڈپلیکیشن کو یعنی ریپلیکیشن کو اسٹیٹ کی اس کو موضوع بنایا گیا تھا, اور اس کو ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپلیکیشن سے ہم ریکوری بھی اور اٹامسٹی دونوں اچیو کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ٹیکنیکس کو ہم یونکس کے یا اور فائل سسٹمز کے اندر کیسے یوز کرتے ہیں, اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی ریکوری کے لیے اور اسی اور چیزوں کے لیے. یونکس فائل سسٹم میں کچھ ان ویریئنٹس ہوتے ہیں. ان ویریئنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی بیسک ڈسکریٹ میتھمیٹکس کا کوئی کورس لیا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پیس آف کوڈ ہے اس کے اندر اگر آپ ایک بلاک کے میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ ویریبلس کی کوئی ویلیو تھی اور اس بلاک کے ایگزٹ ہونے کے بعد بھی وہ ویریبلس کی ویلیو وہی کی وہی رہی, تو وہ ویریبل انویریئنٹ ہیں فار ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ بلاک. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہوتی ہے, یا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں میری اکراس سم آپریشنز یا سیریز آف آپریشنز چینج نہیں کر رہی اپنی اسٹیٹ. یعنی اپنی اسٹیٹ جو ہے ان کی وہی کی وہی رہے گی, چاہے وہ آپریشن پورا ہو یا نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, یا اس کے پورے ہونے کے بعد.
تو یونکس کے فائل سسٹم میں کچھ انویریئنٹس ہوتے ہیں، اور جو ایک اصل میں جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی وہ ہے کہ کریش جب ہوتا ہے سسٹم تو کسی بھی ان جو ہم ابھی انویریئنٹ ڈسکس کریں گے ان میں سے کسی کو بھی وائیولیٹ کر سکتا ہے، کسی کے بھی جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جا سکتا ہے، یعنی کسی انویریئنٹ کو فالسیفائی کر سکتا ہے، اس کو فالس کر سکتا ہے کہ جی اب یہ انویریئنٹ نہیں رہا۔ وہ کون سے انویریئنٹ ہے؟ مثال کے طور پہ فائلز اینڈ ڈائریکٹری نیمز آر یونیک، یہ پہلا انویریئنٹ ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے پورے فائل سسٹم کے ٹری میں جو فائل کے نام ہیں، ڈائریکٹری کے نام بھی فائل کے نام ہی ہوتے ہیں اصل میں یونکس میں، تو وہ تمام یونیک ہیں، ان کو کبھی بھی ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ریکوری کے وقت یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی یہی فائل دو جگہ آ رہی ہے سیم نام سے، کسی اور جگہ پہ ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ انویریئنٹ وائلیٹ ہو گیا، آپ نے فوراً ڈیٹیکٹ کر دیا۔ دوسرا انویریئنٹ کیا ہے کہ آل فری آبجیکٹس آر آن دا فری لسٹ، یعنی جو بھی آئی نوڈ ہے، جو بھی ڈیٹا بلاکس ہیں، جو بھی فری ہیں ان میں سے، یعنی کسی بھی فائل کو ایلوکیٹ نہیں ہوئے، دے مسٹ بی آن دا فری لسٹ۔ جس طرح بھی اس نے فری لسٹ مینٹین کی ہوئی ہے کسی بٹ میپ کی صورت میں یا کسی پورے لسٹ کی صورت میں، انڈیکس ایلوکیشن ہے جو بھی ہے، اس میں جو فری لسٹ ہے یا فری بفرز ہیں ان کے اندر صرف یعنی ہر فری آبجیکٹ اس بفر میں ہونا چاہیے، اس لسٹ میں ہونا چاہیے، اور اس کا کنورس بھی ٹرو ہونا چاہیے، یعنی فری لسٹ مسٹ ہولڈ اونلی فری آبجیکٹس۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فری لسٹ کے اندر کوئی آبجیکٹ ہے اور وہ فری نہیں ہے، اصل میں ایلوکیٹڈ ہے۔ تو یہ دونوں انویریئنٹس ہیں، ایک دوسرے کا کنورس ہیں، بیسیکلی دا سیم تھنگ۔ تیسرا انویریئنٹ ہے کہ ڈیٹا بلاکس ہیو ایگزیکٹلی ون پوائنٹر ٹو دیم۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ یونکس کے اندر آئی نوڈس کے اندر تو ریفرنس کاؤنٹ سٹور ہوتی ہے کہ آئی نوڈ تو کیونکہ ایک فائل کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا ڈائریکٹری کو، تو اس کے اندر جتنے بھی جو لنکس بنے ہوئے ہیں یا جو جن فائلس میں جن ڈائریکٹریز میں یہ فائل آ رہی ہے، یا جن کی طرف جو سافٹ لنک یا ہارڈ لنکس کی طرف بنائے گئے ہیں اس کی ریفرنس کاؤنٹ اس کے اندر رکھی ہوئی ہوگی، لیکن جو آپ کی ڈیٹا بلاکس ہیں وہ ہمیشہ کسی ایک ہی آئی نوڈ کو بلاک کریں گے، ایک ہی آئی نوڈ سے انڈیکس ہو رہے ہوں گے، ڈائریکٹ پوائنٹر سے یا انڈائریکٹ پوائنٹر سے، لیکن ایک ہی پوائنٹر ہوگا ایسا جو کہ اس ڈیٹا بلاک کو پوائنٹ کر رہا ہوگا۔ اگر کسی بھی ڈیٹا بلاک کو دو پوائنٹرز ملتے ہیں آپ کو پوائنٹ کرنے والے، تو یہ ایک انویریئنٹ ہے، تو یہ انویریئنٹ کی وائلیشن ہوگی۔ اسی طرح سے جو چوتھا انویریئنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی نوڈ کی جو ریفرنس کاؤنٹ ہے it must equal the number of pointers to it، یعنی number of links، hard links یا soft links to it must be equal to the reference count۔ all objects are initialized، یہ پانچواں انویریئنٹ ہے، یعنی a new file should have no data blocks، یعنی ابھی آپ نے فائل کریٹ کیا، اس کا بس نام رکھا ہے تو اس کا ایک آئی نوڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کا ڈیٹا بلاک تو ابھی اس میں ڈیٹا کوئی ڈالا ہی نہیں گیا، تو اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹا بلاک کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جسٹ ایلوکیٹڈ بلاک شوڈ کنٹین آل زیروز، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی جو بلاک ایلوکیٹ ہوا ہے، یعنی جس کو ابھی آپ نے کریٹ ہی کیا تھا اور وہ ابھی ایک آئی نوڈ میں ایلوکیٹ کیا گیا لیکن اس میں ڈیٹا بھی کچھ نہیں لکھا گیا اور آپ کریش کر گئے، تو اس کے اندر جو ہے وہ تمام زیروز ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے جب وہ بلاک کسی اور فائل کو ایلوکیٹڈ تھا، وہی ڈسک بلاک، تو اس کا جو پرانا ڈیٹا تھا وہ آپ کو اس نئے فائل کے ڈیٹا کے طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اٹ مسٹ کنٹین آل زیروز، یعنی ڈیٹا کو زیرو آؤٹ کر دیں جب بھی اس کو کسی نئی فائل کو ایلوکیٹ کریں۔ تو جسٹ ایلوکیٹڈ بلاک یعنی ابھی بھی جو ایلوکیٹ ہوا ہے اٹ شوڈ کنٹین آل زیروز۔ اور اسی طرح سے جو میں نے اس کا کنورس بتایا کہ a new file should have no data blocks، یعنی ایک نئی فائل کے اندر کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈیٹا بلاک نہیں ہونا چاہیے، صرف آئی نوڈ ہونا چاہیے۔ ایک کریش ان میں سے کسی کو بھی وائلیٹ کر سکتا ہے، اور ہماری جو بیسک ٹیکنیک ہے فائل سسٹم ریکوری کے اندر وہ یہی ہے کہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں پورے فائل سسٹم کو اگینسٹ آل دیز انویریئنٹس۔ اب ظاہر ہے کہ جب بھی آپ انویریئنٹس کو چیک کریں گے آپ ریکوری کے بعد یا آفٹر ریبوٹ، اور ہر ریبوٹ کے اوپر اس طرح سے انویریئنٹس چیک کریں گے، تو ایک فائل سسٹم، ایک بڑا فائل سسٹم جس کے اندر ہزاروں لاکھوں میں بھی فائلز ہیں، تو اس کا جو ریبوٹ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ سلو ہو جائے گا ہمیشہ۔ تو جب بھی سسٹم جو ہے وہ
ریکوری کرتا ہے اس طرح سے تو ریبوٹ کو جو ہے بہت سلو بنا دیتا ہے. اور یونکس کے اندر اور لائنکس کے اندر ایک یوٹیلیٹی ہوتی ہے جو کہ ریبوٹ ٹائم پہ چلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں FSCK. یہ شارٹ فارم ہے فائل سسٹم کے چیکنگ کا, یعنی FSCK فائل سسٹم چیک. یہ ہم یوز کرتے ہیں ایٹ ریکوری ٹائم کہ اگر لائنکس یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ میرا فائل سسٹم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تو وہ یہ پوری یوٹیلیٹیز پہ چلانا شروع کرتا ہے, کچھ بیسک چیکس پرفارم کرتا ہے فائل سسٹم پہ. اگر اسے اس کی انٹیگریٹی پہ شک ہوتا ہے تو وہ پورا FSCK چلا دیتا ہے. اور آپ یہ کنفیگر بھی کر سکتے ہیں کہ FSCK جو ہے وہ ہمیشہ چلایا جائے ضرور لائنکس کے اندر ریبوٹ ٹائم پہ. آبویسلی ریبوٹ جو ہے وہ اس سے بہت سلو ہو جاتا ہے. جو دوسری ٹیکنیک اس میں یوز ہوتی ہے فائل سسٹم کے اندر وہ وہی ہے جو کہ ایٹامسٹی سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک لارجر آپریشنس کو اسمالر یونٹس میں توڑتے ہیں اور ہر یونٹ کو پرفارم کرنے کے بعد ڈسک کے اوپر بلاک ہو جاتے ہیں کہ ڈسک ہمیں بتائے کہ وہ چیز کمپلیٹ ہو گئی یا نہیں ہوگی, یعنی وہ جو اسمالر آپریشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا کہ نہیں ہوگی. جب ڈسک ہمیں بتاتی ہے تو اس پھر ہم آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ آپریشن پرفارم کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونس رائٹس. سنکرونس یونٹس میں ہم سنکرونس رائٹس کے چند یونٹس میں ہم آپریشنس کو پرفارم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو سنکرونسلی پرفارم کرتے ہیں اور ان کے لیے ویٹ کرتے ہیں, بلاک کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسپانس دے ڈسک کے لیے رائٹ جو ہے وہ واقعی ہوگی کہ نہیں. سنکرونس آپریشنس کون کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں فار فائل سسٹم آپریشنس, یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے ان ویریئنٹس ڈفرینٹ, ان کو ہم ہر ایک کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈفرینٹ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں ان کو ان ویریئنٹس کو انشور کرنے کے لیے. تو پہلا رول یہ ہے کہ ان یوزڈ ریسورسز کو اگر ہم نے ایلوکیٹڈ غلطی سے مارک کر دیا تو اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جائے. تو رول کیا کہتا ہے اس میں جی کہ نیور پرسسٹنٹلی ریکارڈ اے پوائنٹر ٹو اینی آبجیکٹ which is still on the free list. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو سلائڈ پہ ایک دیکھیں تو یہ رول بھی ہوا ہے ایکسپلین اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی ہے. پرسسٹنٹلی کا مطلب کیا ہے کہ ڈسک کے اوپر ریکارڈ کرنا اس طرح سے کہ وہ نان وولیٹائل جو ہے وہ اسٹوریج میں چلا جائے, یعنی ڈسپریٹ ریکارڈ ہو جائے. تو پہلا اس رول کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے کوئی بھی پوائنٹر ہے اگر آپ نے اس کو کسی آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کر دیا ہے تو وہ آبجیکٹ پھر فری لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان ادر ورڈز آپ سب سے پہلے فری لسٹ سے نکالیں آبجیکٹ کو اور اس کے بعد اس کا پوائنٹر جو ہے وہ اسٹور کریں آئی نوڈ کے اندر یا جہاں بھی کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے پہلے تو آئی نوڈ کی طرف پوائنٹر اسٹور کر دیا اور پھر نیکسٹ آپ نے فری لسٹ سے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ بھی چل جائے گا. اگر کریش نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر فرض کریں کہ ابھی آپ نے پوائنٹر اسٹور کیا تھا لیکن فری لسٹ کے اندر ہی تھا ابھی کے اور آپ نے اس کو نکالا نہیں تھا صحیح طرح سے کہ آپ کریش کر گئے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فری لسٹ میں بھی آ جائے گا اور وہ پوائنٹر اس میں بھی ہوگا اور آپ کا انویریئنٹ وائلیٹ ہو جائے گا. تو اگر آپ نے ریورس میں کیا آپریشن ریورس آرڈر میں, یعنی پہلے آپ نے اس کو فری لسٹ سے نکالا اور پھر پوائنٹر اسٹور کیا تو یہ کریش کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ فری لسٹ میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. بیسیکلی میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وہ ابھی فری لسٹ سے نکل گیا تھا لیکن ابھی پوائنٹر اسائن نہیں ہو سکا تھا, لہٰذا وہ ایک آرفن جو ہے وہ بلاک بن جائے گا جو نہ تو کسی اس کی طرف کوئی پوائنٹر ہوگا اور نہ ہی وہ فری لسٹ میں ہوگا. تو آپ کے لیے بہت آسان ہے ریکوری کے وقت کہ آپ سمپلی اس کو اٹھا کے فری لسٹ میں ڈال دیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ بیسک رول تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے کیا کہا ہے کہ اگر ٹرنکیٹ کرنا ہے, فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں اس رول کی کہ اپنے فائل کو ٹرنکیٹ کرنا ہے, یعنی ان ادر ورڈز فائل میں سے کوئی بلاک نکالنا ہے, فائل کو چھوٹا کرنا ہے, کاٹنا ہے لیٹ سے فائل کو. اس کے بھی آپریشن ظاہر ہے کہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے.
نمبر 1 اسٹیپ یہ ہے کہ جس طرح آپ کو سلائڈ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ سیٹ پوائنٹر ٹو بلاک ٹو 0، یعنی آپ نے پوائنٹر کو نلیفائی کر دیا. نلیفائی کرنے کہتے ہیں نل پوائنٹر کر دیا کہ اب اس بلاک کی طرف کوئی پوائنٹر پوائنٹ نہیں کر رہا. سو یو پٹ دا بلاک آن دا فری لسٹ آفٹر یو نلیفائی دی پوائنٹر. یہ اس کا ڈوئل رول ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے کہا تھا کہ نیور persistently record a pointer to any object which is still on the free list. یہ تو ہے ایلوکیشن کے لیے. اب ڈی ایلوکیشن یا ٹرنکیشن کے لیے اس کا ڈوئل ہے، یعنی پہلے آپ اس کو پوائنٹر کو نلیفائی کریں اور پھر اس کو فری لسٹ میں ڈالیں. اگر آپ اس کو ریورس کر دیں گے، لیٹ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی 1 اور 2 کو آپ ریورس کر دیں، یعنی پہلے آپ بلاک کو فری لسٹ میں ڈالیں اور پھر اس کا پوائنٹر جو ہے نلیفائی کریں یا 0 کریں. تو یو کین فالسلی تھنک، اگر کریش ان کے درمیان ہو گیا تو یو کین فالسلی تھنک دیٹ سم تھنگ از فریڈ ایکچولی، جبکہ وہ ایکچولی فری نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ابھی اس میں کریکٹ آرڈر میں یہ کریش ہو گیا تو کیا ہوگا کہ آپ نے نلیفائی کر دیا پوائنٹر کو اور بلاک ابھی فری لسٹ میں نہیں گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ وہ بلاک بیسیکلی آرفن بلاک ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہے. اور تو اسی کا ڈوئل رول جو ہے وہ یہ ہے کہ یو نیور ری یوز اے ریسورس بفور پرسسٹنٹلی نلیفائنگ آل پوائنٹرز ٹو اٹ. تو ہمارے پاس 2 رولز آ گئے. پہلا رول کیا ہے کہ ایلوکیشن کے ریلیٹڈ، دوسرا رول ہے ڈی ایلوکیشن سے ریلیٹڈ. ایلوکیشن سے ریلیٹڈ کیا رول ہے کہ آپ جو ہے وہ کبھی بھی پرسسٹنٹلی ریکارڈ نہ کریں، یعنی ڈسک پہ ایسا کوئی پوائنٹر نہ لکھیں کسی آئی نوڈ کے اندر ڈال کے، اس آئی نوڈ کو ابھی ڈسک پہ اسٹور نہ کریں جب تک کہ وہ فری لسٹ کے اندر موجود ہے وہ آبجیکٹ. اور جو دوسرا رول ہے وہ کیا ہے ڈی ایلوکیشن سے ریلیٹڈ، کہ آپ نیور ری یوز اے ریسورس بفور پرسسٹنٹلی نلیفائنگ. یعنی جب آپ نل کرتے ہیں پوائنٹر اور کسی، تو اس کا مطلب یہ نہیں میموری میں نل کر دیں. میموری میں سو نل کریں گے یہ آئی نوڈ کے اوپر، لیکن اس آئی نوڈ کو پھر ڈسک پہ اسٹور کر دیں. ڈسک پہ اسٹور کر کے بلاک ہوں اور ریٹرن، یعنی اس کے سنکرونسلی رائٹ کریں کہ ریٹرن کرے وہ آپ کو ڈسک کہ جی میں نے اس کا 0 ہوا ہوا پوائنٹر رائٹ کر دیا ہے ڈسک پہ، اب آئی نوٹ صحیح حالت میں ہے ڈسک کے اوپر. اور پھر آپ جو ہیں وہ اس کو ری یوز کریں یا کسی اور کو ایلوکیٹ کریں اس بلاک کو، یا فری لسٹ میں ڈالیں اس بلاک کو. تو جب ہم کہتے ہیں نا پرسسٹنٹلی، تو اس میں یہ اس پہ امپورٹنٹ بات ہے کہ رولز کے جو بھی آپ کا الگوریتم آگے نظر آئیں گے وہ تمام پرسسٹنٹ اسٹوریج کی بات کر رہے ہیں. کہ سیٹ دا پوائنٹر ٹو بلاک ٹو 0، اس کا مطلب ہے persistently set it, put the block on the free list, persistently on the free list, یعنی on the disk بات ہو رہی ہے یہاں پہ. کہ تو اب یہ جو رولز ہیں یہ 2 ہم نے ایلوکیشن اور ڈی ایلوکیشن کے لیے بیسک رولز ہم نے دیکھے. انہی کو ہم لے کے آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ جو فائل سسٹم کے آپریشنز ہیں ان کے اندر ان رولز کو کیسے اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے ان کی آرڈرنگ کو صحیح کرنے سے کیا ہمیں ایڈوانٹیجز حاصل ہوتے ہیں، اور ہم کس طرح سے پھر ہم آسانی سے ریکور کر پاتے ہیں چیزوں کو. ایف ایس سی کے ریکوری کے بعد کیسے کام کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ جو انفارمیشن پرسسٹنٹ اسٹور ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ کیسے یوز کرتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک اس پر پھر کنٹینیو کرے گا نیکسٹ لیکچر میں، اور ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اینڈ دین وی ول موو فارورڈ ٹو فردر فائل سسٹم ایگزامپلس. جو ہماری کچھ ریسرچ پیپرس ہیں فائل سسٹم سے ریلیٹڈ، ان کو بھی ہم پھر ڈسکشن میں لائیں گے. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈینٹس، یہ آج کا لیکچر تھا، اینڈ ویل سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.